الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد मैं भी कहती हूँ कोई बच्चा भी नहीं है, कोई बच्चे को भी नहीं मार चाहती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड जॉब। चले जी, मुझे बताएं आप लोग की ईद कैसी गुजरी? किस किसने क्या किया? अच्छी, बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। और इतनी अच्छी ईद थी ना, है ना? और हमारी ईद उल अदा थी, सुभान अल्लाह, है ना? और हमने तो इतना एंजॉय किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी थी, और हज के बारे में सीखा, फिर ईद उल अदा के बारे में सीखा था ना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसलिए हमारी ईद भी इतनी अच्छी गुजरी कि हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, हम जी शाबी कुछ कहना है? नो। ओके जी, ठीक है। चले जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का लेसन। और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا آمین. اوکے تو بیوٹیفل دعا کے ساتھ ہم ایک اور بیوٹیفل دعا ہے ہماری سب سے بہت ہی اچھی دعا جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سکھائی ہے اور ہمارے قرآن میں بھی ہے. کون پڑھنا چاہے گا؟ جی شہویر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. بارک اللہ فیک. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے ہم اب ریسیٹیشن سن بھی لیتے ہیں، تلاوت ہے نا مل کے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. چلیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوکے جی. آپ ہم کون بتائے گا مجھے کہ ہم کیوں ہیں آج کلاس میں، کیا سیکھ رہے ہیں، کس کلاس کے لیے آئے ہیں؟ About Muslim heroes. About Muslim heroes. بارک اللہ. ویری گڈ جاب. سو ہم کیوں ہیں آج کلاس میں؟ کیونکہ ہم کیا سیکھیں گے؟ اباؤٹ ہمارے مسلم ہیروز، ہے نا. اور وہ ہیروز جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوئے، ہیپی ہوئے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنرڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ہے نا، سیٹسفائی ہوئے. ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے نا. اور جن کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو مینشن نہیں کیے، لیکن ان کے بارے میں یعنی کہ ان کی کوالٹیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا. رائٹ. سو ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. اور یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلم ہیروز کے بارے میں فرمایا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروفٹس ہو گئے، ہے نا. اور یہ وہ لوگ ہیں نبی، پروفٹس، والصدیقین، ٹروتھفل پیپل، والشہداء اینڈ مارٹیئرز، یعنی جو شہید ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئے اور ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں، راستے میں. اور والصالحین، جو رائچس پیپل ہوں، نیک لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرسی کی، اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فیور دیا، ان کو خوش ہوئے، ہیپی ہوئے، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں والشہداء والصدیقین اور صالحین، ہے نا. جو کتنی خوبصورت آیت ہے نا. اور سب سے جو ہمارے لیڈر ہم نے کیا پڑھا، کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے کمپینینز
کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم انہم اجمعین. اور یہ تو ہے جو مین ہے نا، اور جو فیمیل ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ صحابیہ کرام علیہم انہم اجمعین. ٹھیک ہے نا. سو وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینینز میں سے تھیں جو فیمیل یعنی جو وومنس کمپینین تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا. اور ہم تھوڑا سا ریویژن کریں گے کیونکہ 2 ویکس کے بعد کلاس لے رہے ہیں، 1 ویک کے بعد کلاس لے رہے ہیں، تو 2 ویکس کے بعد تو ہم تھوڑا سا ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے. سو کیا کون مجھے بتائے گا کہ کیا آل دیز آر ریئل ہیروز؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ سارے یہ ریئل ہیروز ہیں؟ نو. نو. پھر کون ریئل ہیروز ہیں؟ کیا کوالٹیز پڑھی تھی ہم نے ریئل ہیروز کے بارے میں؟ ہمارے پروفٹ ہم نے کیا کوالٹیز پڑھی تھی ریئل ہیروز کے بارے میں؟ bold, helpful, trustworthy, power, truthful, یہ پڑھو، یہ بتاؤ آپ. انٹیلیجنٹ، generous, جنرس، جسٹیفائر. temperament, mood. یس. تو یہ سارے کون ہیں ہمارے؟ یہ کوالٹیز ہیں کن کی؟ جو مسلم ہیروز، یہ سارے جو مسلم ہیروز ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے راضی ہوئے، سیٹسفائی ہوئے، فیورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری کوالٹیز جن کے اندر تھیں وہ کہلا، وہ کون تھے؟ ہمارے مسلم ہیروز ہے نا. سبحان اللہ. اور سب سے جو بیسٹ پرسن ہم نے پڑھا وہ کون تھے؟ ہمارے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اور ان کی کیا کوالٹیز ہم نے پڑھی تھی؟ ہی واز ٹرسٹورتھی، ٹروتھفل. اور کیا تھے وہ؟ ماڈسٹی تھے بہت، ان کے اندر بہت زیادہ شائنس تھی، حیادار تھے، اور جنرس تھے بہت زیادہ. اور بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم، اور انصاف والے تھے، جسٹیفائر. اور ماڈسٹی، شائنس بہت تھی، کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ بولڈ بھی تھے. بولڈ کا مطلب یہ کہ ریسپیکٹفل تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے سب کی، رائٹ. اور یہ تو ہمارے لیڈر جن کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی واز our leader, he is our leader, right. اینڈ وہ ہمارے کون ہے؟ گائیڈر بھی ہیں، ہمیں گائیڈ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں کیا کریں؟ گائیڈ کریں، رائٹ. اور یہ جو مسلم ہیروز ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے گائیڈر، رہنما ہے نا، ہمارے لیڈر ہیں ہمارے. اور یہ سارے مسلم ہیروز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ فالو کیا. His first footsteps follows, right. All Muslim heroes. کس کو اوبے کیا؟ Only رسول اللہ. اور سب سے فرسٹ نمبر پہ کس کو اوبے کرنا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اوبے کرنا سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رائٹ. تو یہ سارے مسلم ہیروز نے کس کو اوبے کیا؟ سب سے نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو کریٹر ہیں سب کے نا، جو مالک ہیں سب کے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اونلی اوبے ہز کمانڈ. تو کمپینینز اور جو مسلم ہیروز تھے انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کیا. اور وہ کیا بات تھی؟ کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، رائٹ. اور ہم نے کس کو اوبے کرنا ہے؟ صرف اللہ کو، رائٹ. اور کس سے لو کرنا ہے سب سے زیادہ؟ صرف اللہ سے لو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تبھی اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہوئے؟ راضی ہوئے. اور ان کو کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہا. کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہا. What he called all of them رضی اللہ عنہا، یعنی which means Allah subhanahu wa ta'ala favored to all of them, satisfied to all of them. Who? The companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why they call what? Radiyallahu anha. Why? کیوں؟ Because they love Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ جو بھی کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ What we want? We want only and only what? Jannah. And that's why they follow the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کس لیے؟ Why? To obtain Jannah, to get Jannah, right? آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ میں بھی جانا چاہتی ہوں بھائی. زوہا جانا چاہ رہی ہیں، اور رحمہ جانا چاہ رہی ہیں، اور بس، اور میں بھی ہوں.
اور کوئی نہیں جانا چاہ رہا جنت میں؟ اذان. اذان بھی جانا چاہ رہے ہیں. ویری گڈ. اور کوئی نہیں جانا چاہتا جنت میں؟ کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا. جنت میں کوئی نہیں جانا چاہتا. کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا بھائی. ہیں جنت میں کوئی نہیں جانا. فاطمہ رائٹ. بارک اللہ. اور کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ یس بس آمنہ آپ ہی جانا چاہتی. فریحہ رئیس میں. ویری گڈ ماشاء اللہ. سو الحمدللہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ اونلی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رائٹ. جیسے ہمارے مسلم ہیروز نے فالو کیا. رائٹ. انشاءاللہ کریں گے نا فالو انشاءاللہ تعالی. رائٹ ہے نا. انشاءاللہ جیسے ہمارے بیلوڈ پروفٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے کیوں فالو کرنا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو. That's why we have to follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and we have to follow our deen as well. Right. فالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے، جو انہوں نے کیا، ہم نے وہ کرنا ہے. کیسے وہ سوتے تھے، کیسے وہ بات کرتے تھے. رائٹ. کیسے وہ چلتے تھے، کیسے وہ کھانا کھاتے تھے، اور کیسے وہ باتیں کرتے تھے. رائٹ. کس سے کیا باتیں کرتے تھے، کس کی رسپیکٹ کرتے تھے، کس سے بات نہیں کرتے تھے. سب کچھ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. رائٹ. اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابو بکر. لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی کوالٹیز دیکھی تھی نا. اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی کوالٹی دیکھی تھی نا. رائٹ. یہ پڑھی تھی ہم نے، ہے نا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کوالٹیز تھیں؟ کہ وہ ٹروتھفل تھے، ٹرسٹ وردی تھے. رائٹ. اور کیا تھے؟ ٹیکنگ کیئر تھے، بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنے والے مسلمانوں کی ہیں. اور ٹرو اینڈ گریٹ فائٹر، وائس مین بھی تھے. اور اسلام ٹرن، جب اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اسلام سے پہلے تو وہ اسلام لانے سے پہلے تو وہ بہت زیادہ اینگری ہوتے تھے نا، اینگر مین تھے. بٹ وین ہی ٹرن اسلام، سبحان اللہ، اینڈ ہی انہوں نے کیا کیا؟ اپنی اینگرنس کو بالکل ختم کر دیا. اور ان کا جو ہارٹ تھا وہ کیا ہو گیا؟ بالکل سافٹ. نو اینگرنس، کوئی بھی اینگرنس نہیں رہی جب وہ اسلام ایکسپٹ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے. ہے نا. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. اور ہارس مین اینڈ گریٹ فینچر ٹو. ہے نا. تلوار لڑاتے تھے. اور ہارس رائڈنگ، سپر ہارس رائڈر تھے، گریٹ ہارس رائڈر. اور آرم مین تھے بہت زیادہ، بہت جیسے آرم پیپل نہیں ہوتے جس تلوار لے کے لڑنا جانتے ہو، وہ جنگجو جیسے کہتے ہیں نا، جنگجو ویسے تھے. اور بہت بولڈ بھی تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے بھی نہیں. اسلام سے پہلے تو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے، اسلام قبول کیا انہوں نے، تب بھی وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے تو وہ اتنا ڈرتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ریمائنڈ کرتے تھے تو وہ رونے لگ جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہیپی ہیں، میرے ہر گڈ ڈیڈ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے ہیپی ہوں گے. اور ہر اس میں وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، او اللہ، مجھے میری یہ گڈ ڈیڈس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس سے مجھے قبول کر لیں. یا اللہ، میں ہپوکریٹس میں سے نہ ہوں، یا اللہ میں منافقین میں سے نہ ہوں. بہت ڈرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور آج جو ہم پڑھیں گے very special again our Muslim heroes. اور وہ مسلم ہیرو جو ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں جی جناب، وہ آج ہم پڑھیں گے جو آج مسلم ہیرو کے بارے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ ہیں جو بہت ماڈسٹ تھے، اور ان کا ہارٹ کیا تھا؟ ویری سافٹ. He has very soft heart. And also میں آپ کو تھوڑا سا ہینٹ دیتی ہوں، کیا پتا you guess something about his name. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made a special dua also for him. اور he loved Allah subhanahu wa ta'ala a lot. And also after that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he loved a lot. وہ بہت محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
close relative بھی تھے. حمزہ علیہ السلام. کون؟ Is it حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لیٹس سی. تھوڑا سا اور ہنٹ دیتی ہوں, تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں گے نا, تھوڑا سا اور سن لیں, ٹھیک ہے نا. بہت ویٹ بہت ماڈسٹ تھے, حیادار تھے, بہت زیادہ شرماتے تھے, بہت زیادہ خیال رکھتے تھے پردے کا اور ہر چیز کا, اور بہت اسٹرانگ مین تھے, بہت زیادہ بیوٹیفل بھی تھے. چلے جی, اتنی ساری میں نے ہنٹس دی ہے, کون بتائے گا؟ جی زوفا. حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے, کمپینین تو نہیں تھے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تو نہیں تھے نا. جی زینب بتائیں. عثمان رضی اللہ عنہ, ویری گڈ جاب, بارک اللہ, ویری گڈ. So he was حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بارک اللہ. فاطمہ بارک اللہ فیک, ویری گڈ, بارک اللہ فیکم, بہت اچھا گیس آپ دونوں کا, ویری گڈ جاب. باقیوں کا بھی اچھا تھا بٹ اٹ واز ناٹ کریکٹ. اوکے, سو ہی از کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز, مسلم ہیرو, گریٹ مسلم ہیرو اگین, a very modest, very soft heart صحابہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کوالٹیز تھی کہ سب سے زیادہ موسٹ کیئرنگ صحابہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم with his money, یعنی جو بھی ان کے پاس تھا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منی دیا تھا, پیسہ دیا تھا, تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے تھے. سبحان اللہ, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. He was a very rich person also. ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت گلیڈ ٹائڈنگ بھی دی. گلیڈ ٹائڈنگ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے گلیڈ ٹائڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ No. اوکے, گلیڈ ٹائڈنگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی گڈ نیوز ملتی ہے نا, گڈ نیوز, بٹ دس گڈ نیوز از ناٹ لائک اونلی گڈ نیوز, بٹ یہ گڈ نیوز سپر گڈ نیوز کہہ لیں آپ اس کو کہتے ہیں ہم گلیڈ ٹائڈنگ, یعنی کہ سب سے زیادہ بیسٹ, کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں خوشخبری دینا. سو ویری گلیڈ ٹائڈنگ یعنی گڈ سپر گڈ نیوز, وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ, یہ سارے ماؤنٹین احد پہ کھڑے ہوئے تھے. رائٹ, ماؤنٹین احد نا, یہاں ادھر مدینہ ماؤنٹین احد یہاں پہ کھڑے تھے. ماؤنٹین احد نا, کسی کو پتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ دس ماؤنٹین از لائک پتہ ہے کسی کو کوالٹی؟ چلے آپ لوگ سرچ کیجیے گا, اوکے, ماؤنٹین احد کے بارے میں. اوکے, دین یو ول شیئر ود می انشاءاللہ. اوکے, سو یہ سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے کمپینینز ماؤنٹین احد پہ کھڑے تھے. سو سڈنلی کیا ہوا, ماؤنٹین احد جو تھا, جبل احد, اٹ واز اے شیکنگ, وہ شیک کرنے لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماؤنٹین احد کو کہا, بی کام, ریلیکس, بی کام, رک جاؤ, ڈونٹ شیک. کیوں؟ کیونکہ اس کے رسول اللہ نے اس کے اوپر فٹ رکھا اپنا زور سے اور کہا ڈونٹ شیک. وائی؟ کیونکہ اس ماؤنٹین پہ ایک صدیق کھڑے ہیں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور ٹو شہداء کھڑے ہیں. ٹو شہداء یعنی ون شہید عمر رضی اللہ عنہ اور سیکنڈ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. سو ٹو شہید یعنی کہ مارٹریٹس یعنی ٹو شہداء کھڑے ہیں اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں, ہے نا. سو ڈونٹ شیک بیکاز on you very beautiful peoples are standing on you, right? So آگے ہم چلتے دیکھیں گے کہ کیا کوالٹیز تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. ان کا جو فل نیم ہے وہ کیا ہے حضرت عثمان کا؟ ہم تو حضرت عثمان کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ, بٹ ان کا فل نیم کیا ہے؟ اور بھی ایک اور بھی اس کے آگے نام آتا ہے, لیکن وہ میں نے ابھی آپ کو مینشن نہیں کیا کہ بہت بڑا ہو جاتا نا. ویسے ان کا فل نام ہے
यस, बारकल्लाह, बिल्कुल। इनका फुल नेम वैसे हम कहते हैं उस्मान गनी बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता वो, फिलहाल अभी इसको इतना याद रखें कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का फुल नेम क्या है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है ना, सही है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, इनका फुल नेम उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, ठीक है। और क्या क्वालिटीज थी, बिफोर इस्लाम, ये तो मक्का में थे, लेकिन जब इस्लाम नहीं आया था तो फिर ये ही वॉज अ वेरी वाइस मैन, और साथ साथ बहुत ऑनेस्ट मैन भी थे, ठीक है ना, बहुत सच बोलने वाले थे, ऑनेस्ट मैन भी समझे जाते थे, और वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन। इनका जो पूरी जो फैमिली थी ना वॉज वेरी रिच, और मक्का के जो रिच पीपल्स थे उनमें इनकी फैमिली का नंबर आता था। और जो जैसे बैटल्स होती है ना, जंग होती है, आप लोग अपना माइक ऑफ रखें तो अच्छा हो जाएगा, वरना मुझे तो आपकी आवाज आती रहेगी। सही है, बारकल्लाह। सो इनकी जो फैमिली थी ना वो भी रिच थी, और ये फिर ज़ाहिर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये भी क्या हुए, रिच पर्सन्स में जो थे, और रिच बिजनेसमैन थे, राइट। लेकिन जब इस्लाम इन्होंने एक्सेप्ट किया तो जो भी इनके पास मनी था, जो भी इनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको रिच बनाया था, वो सारे जो मनी थे वो किस में स्पेंड करते थे, only Allah subhanahu wa ta'ala, yes, only the path of Allah subhanahu wa ta'ala। यानी वो सिर्फ ये चाहते थे कि मुझसे अल्लाह ताला हैप्पी हो जाए, और अपना सारा जितना मनी होता था, जितने पैसे होते थे, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करते थे। कैसे, यानी कि हेल्प द मुस्लिम्स, राइट। और उस सब जो मुस्लिम, पता है आपको, आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम जब इस्लाम मक्का में आया था तो मुस्लिम्स कितने परेशान थे ना, न्यू मुस्लिम्स कन्वर्ट हुए थे, सो दे वर वेरी इन ट्रबल, सो बहुत ज्यादा ट्रबल में थे, ऑल द मुस्लिम्स बहुत परेशान थे, तो ही हेल्प्ड with his money a lot to the Muslims people, subhanallah। और क्या क्वालिटीज थी, he was very educated man। और आपको पता है जो मक्का के 17 पीपल्स थे ऐसे जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड समझे जाते थे, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उन 17 पीपल्स में से थे जो एजुकेटेड थे, यानी कि बहुत पढ़े लिखे थे। और क्या थे, he was a pious man, pious कहते हैं बहुत नेक पर्सन को, बहुत pious man, और बहुत ज्यादा innocent भी थे, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ट, और लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, फाइट नहीं करते थे। एंड बिफोर इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया था, तो he never involved in any, not a single bad habit, कोई भी बैड हैबिट में इन्वॉल्व नहीं थे किसी भी तरह की, कोई ऐसा प्ले नहीं करते थे गेम, और कभी इन्होंने फाइट नहीं की, कभी इन्होंने कोई ऐसी चीज ना खाई जो ऐसी, जैसे अब हम समझते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें पिग का मीट खाने से मना किया है, हराम है ना, और फिर अल्लाह ताला ने हमें अल्कोहलिक चीजें ड्रिंक करने से मना किया है ना, हराम है ना। और यस, सो वो कभी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी बिफोर इस्लाम इन सब एक्टिविटीज में, बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, एंड आफ्टर इस्लाम वो तो और ज्यादा केयरफुल हो गए थे ना। वैसे वो पहले से नहीं थे इन्वॉल्व, लेकिन वो आफ्टर इस्लाम भी इन तरह की एक्टिविटीज में, बैड एक्टिविटीज में या हैबिट्स में इन्वॉल्व नहीं थे। और he was a very pious and innocent man. Before and after Islam, Uthman radiallahu anhu always tells truth. कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी नहीं, Subhanallah, and never cheat to anyone। कभी भी उन्होंने किसी को चीट नहीं किया, कभी भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को हर्ट नहीं किया, है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये क्या है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की, he never miss his salah, जो फर्द सलाह, he never ever miss his फर्द सलाह। फर्द सलाह किसको कहते हैं, जो ऑब्लिगेटरी सलाह होती है, यानी कि जो हमें मस्ट पढ़नी होती है, राइट।
اور جو بچے more than 10 years ہیں so اور جو بچے 7 years more than 7 years ہیں so وہ بھی اب یہ تھنک کریں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنی فرض صلاح مس نہیں کی. never ever. he was very curious. جب بھی فرض صلاح ہوتی تھی تو he was starting to pray his first salah on first basis اور never missed his فرض fasting. یعنی رمضان کی جو فاسٹنگ ہے وہ پر فرض ہے نا ایڈلٹ پہ, اور جو اڈلٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ٹین اڈلٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی تو ان کے اوپر فاسٹنگ رمضان کی فرض ہو جاتی ہے. سو عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی فرض فاسٹنگ نیور مسڈ. اور کیا مس نہیں کیا انہوں نے, اور not a single day انہوں نے وداؤٹ تلاوہ آف قرآن نیور مسڈ. ہمیشہ always on daily basis he recited Quran. Always do tilawah of the Quran on daily basis, right? He never missed a single day without tilawah of Quran, right? اور کیا کیا, اور اسی بیس پہ he was a great knowledgeable man of Quran. He became a very knowledgeable man of Quran. He got lot of knowledge of Quran and Sunnah, and he became a very knowledgeable person of Quran. Subhanallah. Right? اور کیا کوالٹیز ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی؟ after accepted Islam he became a caliph, a third caliph, یعنی کہ تیسرے خلیفہ بنے نا after accepted Islam, and show his generosity. یعنی اتنے سخی تھے انہوں نے اپنی اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد he shows his generosity and loving heart to the Muslims. اور very beautiful, آپ کو پتا ہے he was a very beautiful man اور strong man. physically ان کی جو باڈی تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. اور کیا تھا, ان کے جو hairs تھے نا, he had a very heavy hairs too. اور ان کی جو داڑھی تھی, جو beard تھی, وہ بھی بہت زیادہ لانگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کو اتنا خوبصورت بنایا تھا, اتنے اٹریکٹیو تھے. ان کی جو فیس تھا, his face was very attractive. Subhanallah. So یہ ان کی فزیکل تھوڑی سی پتہ ہونا چاہیے آپ کو ان کے بارے میں کہ فزیک کیا تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اور پتہ کیا تھا, he was a deep and best friendship with ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر کی سب سے زیادہ گہری دوستی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی. جو بھی کچھ ہوتا, جو بھی پرابلم ہوتی, جو بھی کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ فوراً سے کہاں جاتے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے, ان سے ڈسکس کرتے, ان کو بتاتے, ہے نا. سو گہری دوستی اور پکی فرینڈشپ تھی کس سے, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, ہے نا. اور آپ کو پتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو فرسٹ ٹائٹل تھا, ٹائٹل اردو میں کہتے ہیں لقب, ٹائٹل یعنی لقب, ان کو کیا ٹائٹل ملا, جو فرسٹ ٹائٹل تھا غنی. تبھی تو ان کے نام کیا آتا ہے, عثمان غنی, یہ ان کا ٹائٹل ہے غنی. عثمان رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل کیا ہے, نمبر 1 ٹائٹل غنی. غنی کس کو کہتے ہیں انگلش میں, جنرس. غنی کا مطلب پتا ہے کسی کو, جنرس کس کو کہتے ہیں؟ Anybody knows? Yes, Shabir. Yes. Do you know the meaning of ghani, generous? Yes, Manahil. It means like he is generous, like he does charity. Very good job. Yes, he did lot of charity, sadaqah, but generous means he was very extremely kind, yani super kind to the others. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا تھا وہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, فٹافٹ وہ ہیلپ کرنے کے لیے رسپانس کرتے تھے, فوراً ہیلپ کرتے تھے. یہ نہیں کہتے کہ ابھی میرے پاس اتنے منی ہے میں ابھی تو نہیں دے سکتا, میرے پاس اتنے سے منی ہے میں ابھی تو نہیں کر سکتا. نہیں, جتنے بھی منی ہوا کرتی تھی, جتنے بھی پیسے ہوا کرتے تھے ان کے پاس, فوراً سے وہ ہیلپ کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں غنی, جنرس. اور جو بھی ہوتا تھا اور جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ ہیلپ کرتے تھے,
زیادہ سے زیادہ. That's why he called, انکو جو ٹائٹل دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ غنی کا ٹائٹل دیا گیا. اور second title, he got 2 titles. One title is غنی and the second title ذو النورین. What is the second title? ذو النورین. What is the second title? ذو النورین, right? اور ذو النورین کیوں کہتے ہیں ان کو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ, third caliph, right? He became third caliph of Muslims. سبحان اللہ. فرسٹ ہم نے پڑھا تھا کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. سیکنڈ کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. اور تھرڈ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے نا. یہ تیسرے خلیفہ تھے رسول اللہ علیہ وسلم. جی مناہل کچھ کہنا ہے آپ نے؟ I know what Zunnurain means. Yes, I will tell you inshallah later, okay? جب میں پوچھوں گی نا تو پھر بتائیے گا, okay? Be ready, right? Okay, so اور کیا کوالٹیز تھی پتہ ہے آپ کو؟ جب یہ کیلف بنے نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جب خلیفہ بنے, انہوں نے کیا سب سے بیسٹ ورک کیا. پتہ ہے آپ کو, جب قرآن رسول اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوا تھا تو جو کمپینینز رسول اللہ علیہ وسلم تھے وہ قرآن کو کیسے سیو کرتے تھے؟ وہ قرآن کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پلیسز پہ لکھ کے سیو کرتے تھے. فار ایگزامپل ان کو اس وقت تو اس طرح پیپرز نہیں تھے نا, جیسے قرآن ابھی ہمارے پاس ہے اس فارم کے اندر, تو پیپرز پہ لکھا ہوا ہے نا, یہ پیپر ہے نا, تو یہ پیپر پہلے تو نہیں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ٹائم پہ. تو اس وقت جو کمپینینز تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, وہ کیسے سیو کرتے تھے قرآن کو؟ رسول اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے ڈفرینٹ لیوز کے اوپر, پتوں پہ. کچھ جو تھے وہ ان کو جو درخت ملتے تھے, ٹریز پہ لکھتے تھے, اور بونس پہ لکھتے تھے, اسٹونس پہ لکھا کرتے تھے. سو اس طرح تو قرآن کیا ہوا, پھیل گیا نا, اسپریڈ ہو گیا, کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں, ہے نا. سو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, تمام جو قرآن تھا اس طرح لکھا ہوا اس کو کمپائل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو یہ جو کمپائل فارم ہے ہمارے پاس قرآن کی نا, یہ فل فارم جو ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں ہم پڑھتے قرآن ہے نا, سو یہ کمپائل فارم کس نے کر کے دی ہمیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے. یعنی کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ایک بک کی فارم میں آیا ہے, وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کمپائل کیا. سبحان اللہ. جو ورڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی جو ورڈز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیننز کو سکھائے پڑھائے ہے نا, تو وہ انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھے ہوئے تھے, اس سب کو کمپائل کیا ون پلیس پہ, اور اس طرح ایک بک بن گئی. سبحان اللہ, رائٹ. سو یہ کس نے کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے, رائٹ. اچھا جی, اور پھر کیا کیا؟ اور تمام مسلم کو ایک قرآت پڑھنے کے لیے کہی, کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, ہے نا, یعنی کہ ہم ہر ورڈز کو پراپر پڑھتے ہیں نا, ون قرات, ہر کوئی ایک ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے نا. سو ایک قرات پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا. سبحان اللہ. اور جو ہے یہ ساری کوالٹیز کس کی تھی ہم نے سیکھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں what you learned from the qualities of عثمان رضی اللہ عنہ. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ اس طرح کا غنی کا ٹائٹل, جنرس کا ٹائٹل لینا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے کیا سیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز سے؟ چلیں جی, کون بتائے گا؟ فٹافٹ بتائیں, ہری آپ جلدی بتائیں. جی مناہل. I learned that Zulnurain, Yes. he is very generous. He does a lot of charity. But can I say what Zulnurain means? You can say it later, okay? Inshallah. Barakallah. Very good job, Manal. اور کس نے کیا سیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز سے؟ کون بتائے گا؟ جی زینب. He has a soft heart. Very good. Yes. Barakallah. Yes. اور کون بتائے گا؟ شاویر. Don't tell a lie.
Don't tell a lie, Zuha. Very good. Barakallah. اور کون بتائے گا؟ We must not be scared of anyone except Allah. Yes, barakallah. Only and only we have to scare to Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu feekum. Very good job. Barakallah. Okay. اب ہم نے کیا سیکھا؟ یہ ساری کوالٹیز عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا، so he devoted his service, his life only sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala and love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also, right? تو یہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو sincerely اسلام، کیونکہ اسلام ہمارا ریلیجن ہے، تو اپنے آپ کو اسلام کے لیے ہم نے سرو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، چلیں جی تھوڑی سی سٹوری کرتے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی سٹوری بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اسلام کنورٹ کیا، اور جب انہوں نے اسلام کنورٹ کیا سو کیا کیا چیزیں، جو ہم نے کوالٹیز پڑھی نا، تو کیا کیا چیز انہوں نے اور کی، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سیٹسفائی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فیورڈ کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جنت کی بشارت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. سو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت سی کوالٹی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی کہ او اللہ I am satisfied with Uthman radiallahu anhu, so you also satisfy with him. یعنی او اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، سو آپ بھی کیا ہو جائیں، تو بھی عثمان سے کیا ہو جا، راضی ہو جا. سبحان اللہ. Yes, Manahil, do you want to read it? You said yes. Oh Allah, I am satisfied with Usman, so you also satisfy with him. Amen. Barakallahu feek. Very good. Okay, so یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ پتہ ہے آپ کو کیا وجہ تھی اس کی؟ حدیث، پوری حدیث میں سٹوری آتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمپینین کے ساتھ. سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی سی لیگس کے اوپر، جو ان کی تھائی کے اوپر جو ان کا کلوتھ تھا، کپڑا تھا، وہ ہلکا سا انکورڈ تھا نا، بٹ ہی واز لائک فل ود دا کلوتھس تھے، لیکن ہلکا سا تھائی کے اوپر سے ان کی جو شرٹ تھی نا وہ ہٹی ہوئی ہوگی نا. سو جیسے بیٹھتے ہیں نارملی ہم سب شرٹ ہٹا کے، جیسے شرٹ ہٹ جاتی ہے ہماری تھائی کے اوپر سے نا کبھی کبھی، سو ہم سب اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. سو کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پرمیشن لی اندر آنے کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی اور کہ بیٹھ گئے، بٹ ہی واز جسٹ اسٹل لائک انکورڈ تھائی ود انکورڈ with the clothes. Then عمر رضی اللہ عنہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے پرمیشن لی اندر آنے کی، تو وہ اس طرح ہی سیم اسٹیٹ کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. بٹ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی پرمیشن لی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فوراً سے بیٹھ گئے اچھے ہو کے، اور اپنی جو تھائی تھی نا اس کو بھی رسول اللہ نے کیا کیا، کور کر لیا. واو سبحان اللہ. پتہ ہے پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک کمپینین سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان should I not show modesty to one whom even the angels show the modesty. سبحان اللہ. یعنی کہ رسول نے فرمایا کہ عثمان جو ہے وہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، اور فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، ان سے حیا کرتے ہیں. What Rasulullah sallam said, the angels does modesty from Usman radiyallahu anhu. So جب رسول عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ بھی اپنے آپ کو کور کر کے، تھائی ان کی تھوڑی سی شرٹ ہٹی ہوئی ہوگی تو انہوں نے اپنی تھائی کو کور کر لیا. انہوں نے کیا کہا کہ عثمان جو ہے وہ بہت زیادہ حیادار ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح انکورڈ کر کے نہیں بیٹھتے ہے نا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو یس بارک اللہ، گڈ جاب مناہل. سو اتنی بیوٹیفل اسٹوری ہے نا. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ
never ever uncovered himself, not alone, not in front of others. کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی انکورڈ نہیں کیا. انکورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پورے کپڑے انکورڈ کر لینے یعنی کہ اپنے کپڑے ریموو کر دینے, نہیں, کپڑے تو پہنے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی کبھی بھی فرنٹ شرٹ کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہ بھی کبھی انہوں نے اپنی لیگس کو انکورڈ نہیں, ایسا نہیں ہوا کہ کبھی انکورڈ ہو گئی ان کی جو شرٹ کی جو فرنٹ سائڈ ہوتی ہے نا. اور آپ کو پتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بات لیا کرتے تھے وہ بھی کپڑوں کے ساتھ لیا کرتے تھے. وہ اتنے شائنس تھی ان کے اندر, سبحان اللہ. وہ پتا ہے وہ جب کپڑوں کے اندر بات لیا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے تو اپنے آپ کو انکورڈ ہو کے کبھی بھی بات نہیں لینا. I never ever, I don't want to uncover myself when I'm taking the bath. Why? Because angels and Allah and angels are watching me. If nobody watching me, who is watching? Allah subhanahu wa ta'ala and angels. ہمارے پاس angels تو always ہوتے ہیں نا shoulders کے اوپر. کیا کہا انہوں نے کہ angels are watching me all the time and Allah subhanahu wa ta'ala is watching me all the time. So how can I uncover myself? Subhanallah. So what should we do then? Should we uncover ourselves? Should we stay longer in toilet during the bath without clothes? Yes or no? No. And when someone enters our room and suppose کریں کہ ہم اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور کسی نے انٹری کی, جیسے پروفٹ کمپینینز انٹر ہوئے تھے, تو جب عثمان رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تو اگر ہم بھی ایسے لیٹے ہوئے کمرے میں اور کوئی انٹر ہو کمرے میں تو ہم نے اپنے آپ کو اٹھا کے صحیح سے بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے, یا پھر اپنے آپ کو ایسے بس لیٹے رہنا چاہیے اور انکورڈ ہو کے کلوز بھی ہمارے انکورڈ ہوں, کچھ بھی ہمارے اوپر نہ ہو, ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ No. Very good job. Very good. So ہم نے کیا لرن کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ خوبصورت سی اسٹوری کے اندر کہ we must have to care with our clothes, especially when we are changing them. کہیں بھی اپنے روم میں چینج کریں, ٹوائلٹ میں کریں, واش روم میں کریں, بٹ یہ تھنگ ضرور کرنا ہے کہ nobody is watching me, but who is watching us? Allah subhanahu wa ta'ala and our angels. So فٹافٹ کریں, ذرا بھی اسٹے نہیں کریں, اور کوشش کریں کہ اپنی ونڈو بھی کلوز کر لیں روم کی, اور اپنا روم کا ڈور بھی کلوز کر کے اس طرح کریں تاکہ nobody can watch you. اور فٹافٹ کریں immediately, soon. ویٹ نہیں کریں, کلوز اتار کے ویٹ نہیں کریں, ہاں اب اس کو سیدھا کون کرے گا, ہاں اب میری شرٹ کو سیدھا کون کرے گا. نو, پہلے سے کر کے رکھیں, then you change your clothes. Okay, so بہت ہی بیوٹیفل ہم نے اسٹوری عثمان رضی اللہ عنہ سے سیکھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ماڈسٹیفائی رکھنا ہے, یعنی کہ ماڈسٹی رکھنا ہے, شائنس رکھنی ہے اپنے اندر, رائٹ, انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوا جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد کیا ہوا, کیسے ایکسیپٹ کیا پتہ ہے آپ کو؟ جب بہت انیشیل ڈیز تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ ناؤ آئی ایم اے پروفٹ, مکہ میں جب اناؤنس کیا when he announced in the Makkah that I am a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So Usman radiyallahu anhu was in Makkah at that time also. اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں ہی رہتے تھے نا. سو انہوں نے جب سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پروفٹ ہیں, اور وہ بہت انیشیل ڈیز تھے نا اسلام کے, اور پھر اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہ ہی از اے پروفٹ آف اللہ. اور پھر ان کی ایک آنٹی تھی کس کی, عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک آنٹی تھی, پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کیا, اور پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کیا آ کے بتایا کہ میں نے تو اسلام ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو پھر کیونکہ ابو بکر جو تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت بیسٹ فرینڈ تھے نا, بہت اچھے والے دوست تھے, تو انہوں نے جا کے ابو بکر کو بتایا یہ کیا ہوا, میری آنٹی نے تو اسلام قبول کر لیا, ہی ایکسیپٹڈ اسلام. سو ابو بکر she accepted Islam. سو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ yes, she was telling a truth. سو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو تھوڑی اسلام کی باتیں بتائیں, کہ اسلام کے بارے میں بتایا, اسلام کی باتیں بتائیں, اچھی باتیں بتائیں. He shared his knowledge.
سو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا واو یہ تو بہت ہی پیارا نالج ہے, یہ تو بہت اچھا نالج ہے. ان کے دل نے کہا کہ مجھے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جب انہوں نے یہ تھنک کیا نا تو فوراً سے کس کے پاس گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہی ایکسیپٹڈ اسلام. اور کیوں ایکسیپٹ کیا انہوں نے اسلام؟ کیونکہ ہی نوز ہی انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف اللہ, یعنی کہ ان کو بات سمجھ آئی کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اپنی کیا کہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ورڈ سمجھ میں آئے نا جو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیئر کیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ورڈز ہیں, we try to understand directly. قرآن کو ہم directly سمجھے. We don't need to take a help with the translation. No, we try to understand the Arabic word of Allah subhanahu wa ta'ala directly. Okay, ہم نے یہ سیکھا. اور ٹائٹل سے ہم نے کیا سیکھا؟ جنرس. واو. عثمان رضی اللہ عنہ کی ہم نے جو ٹائٹل پڑھا کہ جنرس ہیں, وہ اسٹوری کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ میں اسلام آیا اور جب مسلمان زیادہ سے زیادہ ہونے لگے مکہ کی پیپلز, تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمس کو ہرٹ کرنا شروع کیا نا بہت زیادہ. سو جب انہوں نے ان کی جو ہرٹنس تھی وہ زیادہ ہو گئی, جب وہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگے مسلمانوں کو, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا کہ آپ سب کیا کرو, مائگریٹ کر جاؤ. کہاں؟ حبشہ. حبشہ از ناؤ از کالڈ ایتھوپیا, رائٹ. سو وہاں کیا کریں آپ سب, کیا کریں, مائگریٹ کر جائیں حبشہ کی طرف. تو عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کی فیملی, ہی واز دا فرسٹ فیملی جنہوں نے مائگریٹ کیا تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی وائف کے ساتھ مائگریٹ کیا تھا. ان کی وائف کا نام تھا رقیہ رضی اللہ عنہ, اور رقیہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور بلف بیٹی بھی تھی, ڈاٹر تھی. آپ کو پتا ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا تو ان کے جو انکل تھے چچا, he started to hurt himself very very badly. اور وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کو ٹائٹلی رسی سے باندھ دیتے تھے, روپ سے نا, حضرت عثمان کے ہاتھوں کو, اور ان کو پورا کا پورا رسی سے باندھ بھی دیتے تھے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جیسے وہ میپ ہوتا ہے نا, اس میٹ جو ہوتا ہے, سوری میپ کہہ رہی ہوں, میٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر ریپ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو خوب ریپ کر کے, اور اس کے نیچے وہ فائر لگا دیتے تھے ان کے انکل. اس طرح ان کو ہرٹ کرتے تھے کہ وائی یو ایکسپٹ اسلام. تو یہ جو تکلیف دیتے تھے, ہرٹ کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد. سو دیٹس وائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجیسٹڈ ٹو مائگریٹ ٹو حبشہ, ایتھوپیا. سو عثمان رضی اللہ عنہ فرسٹ تھے جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مائگریٹ کیا تھا. کہاں؟ حبشہ, یعنی کہ ہجرت کی تھی حبشہ میں, رائٹ, اپنی وائف کے ساتھ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں کی تھی؟ کیونکہ لاٹ آف ڈسٹربنس تھی مکہ کے پیپل کی, اس لیے وہ اس لیے کی تھی. تو یہ تو ہو گئی فرسٹ مائگریشن. اس کے بعد رسول کے بہت زیادہ جب ان کی ڈسٹربنس بڑھ گئی تھی مکہ کے پیپلز کی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ٹائم سجیسٹ کیا تھا مائگریٹ کرنے کا مسلمانوں کو. اور وہ کہاں تھا؟ مدینہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم کہا کہ اب آپ مدینہ مائگریٹ کر جائیں. تو سارے مسلم کیا ہوئے؟ مدینہ آ گئے. اور پتہ ہے جب مسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ نو ڈرنکنگ واٹر, نو فوڈ فار ایٹنگ, اور ایسا حال تھا کہ کوئی پانی نہیں تھا پینے کے لیے. اور جو پانی تھا وہ جیسے ویل ہوتا ہے نا, کنواں دیکھا ہے نا سب نے, آپ سب نے, اس طرح کا کنواں ہوتا ہے, ویل ہے نا, اس میں میٹھا پانی ہوتا ہے, ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. تو جب مسلم جب مدینہ آئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ویل ہے, ایک کنواں ہے, بٹ وہ جو کنواں تھا اس کا جو اونر تھا وہ تو جوئش مین تھا, یہودی, اور وہ اس کا ایک ہی ارننگ تھا, وہ اسی سے وہ بینیفٹ کماتا تھا, نفع کماتا تھا, اسی سے وہ پانی سیل کرتا تھا مسلمانوں کو, کیونکہ وہاں پہ مسلمان پور تھے اور وہ پانی ایک ہی ملتا تھا وہاں سے. تو وہ بہت زیادہ بینیفٹ, بہت زیادہ پانی مہنگا بیچتا تھا, بہت زیادہ پیسے لیتا تھا مسلمانوں سے. تو ایک تو پانی نہیں, اوپر سے بہت زیادہ پیسے لیتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ کون ہے ایسا جو اس کنویں کو خرید لے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ اس کنویں میں صرف وہی میٹھا پانی تھا نا, ڈرنکنگ واٹر تھا. تو پتہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ اناؤنس کیا کہ کون ہے جو
یہ کنواں خرید لے, اور جب وہ کنواں خریدے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا فوراً ریڈی ہو گئے, اور وہ فوراً جوش مین کے پاس گئے امیڈیٹلی, اور اس کو سجیسٹ کی کنڈیشن سجیسٹ کی, اور کنڈیشن سجیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ جو کنواں تھا وہ ہاف جو کنڈیشن ایسی سجیشن دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کہ وہ اس کنویں کو انہوں نے فی الحال 12,000 درہم میں بائی کر لیا اس جوئش مین سے. اور کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ 1 ڈے جو ہے وہ ایک دن مسلمان پئیں گے پانی اس میں سے, اور 1 ڈے جو ہے وہ تمہارے لوگ اس میں سے پانی پئیں گے. تو یہ کنڈیشن تھی, ہاف کنڈیشن. اس کے بعد جب مسلمان اس میں سے زیادہ پانی پینے لگے تو وہ جو جوئش مین تھا نا یہودی, اس کو تو کوئی لاس بینیفٹ ہی نہیں ہوا, تو لاس میں جانے لگا. وہ کہنے لگا او یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو لاس میں جا رہا ہوں, میرے پاس تو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہو رہا. اس نے کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دوبارہ سجیشن دی. عثمان غنی دوبارہ آئے ان کے پاس رضی اللہ عنہ, انہوں نے دوبارہ سجیسٹ کیا کہ اب یہ جو باقی کا جو فل ڈے ہے, آل دا ڈے, تم یہ سارا مجھے ہی سیل کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تو سیل کر, مجھے تو کوئی اس میں سے پروفٹ ہی نہیں ہو رہا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی لے لو اس کو. تو پھر وہ جو پورا کا پورا کنواں تھا وہ ہول ڈیز کے لیے, سارے ڈیز کے لیے وہ کیا اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیل کر دیا. اور کتنے میں سیل کیا؟ 8,000 درہم میں. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو کنواں تھا اس میں سے جو پانی نکلتا تھا وہ سارے مسلم اس سے پانی پینے لگے. اور وہ پھر اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ گلیڈ ٹائڈنگ کس چیز کی؟ جنت کی. ہم نے کیا سیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ love from Allah or to serve his path and want Jannah, so always ready for each good deeds. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ریڈی رہنا ہے each good deed کے لیے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. اور جنرسٹی ہوگی, یعنی کہ عثمان اتنا غنی تھے. کیسے غنی بنے؟ آپ کو پتا ہے جب ایٹ دا ٹائم آف عثمان عمر رضی اللہ عنہ کے جب ٹائم تھا تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس کوئی فوڈ اور کوئی ڈرنکنگ واٹر نہیں تھا, کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں اور کچھ بھی پینے کے لیے نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بہت رچ پرسن تھے نا. So did he get it? So پھر کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ تو کوئی فوڈ نہیں, کوئی ڈرنکنگ نہیں. تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ تو بہت غنی تھے نا, بہت رچ مین تھے. تو انہوں نے کیا مسلمانوں کو ہیلپ کیا, اور 1,000 camels with rice, a lot of food, وہ مدینہ لے کر آ گئے. کیسے کہ ایک آدمی جو تھا وہ جا رہا تھا 1,000 camels لے کے, اور lot of food اس کے اوپر تھے, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ خرید لیا. اور خریدنے کے بعد کیا سارا کا سارا جو فوڈ تھا اور سارا کا سارا جتنا فوڈ 1,000 کیملز کے اوپر تھا نا, وہ سارا ان سے خرید کے اور سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا پور اور ہنگری اور تھرسٹی مسلمس کے اندر. کس کے لیے؟ اونلی فار سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ, ہے نا. اور یہی ان کی سب سے زیادہ بیسٹ ایگزامپل, ایکسٹریملی جنرس ایگزامپل یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا منی گڈ پرپس کے لیے لگایا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا. اور ان کی ایک اور ایگزامپل غنی میں کہ جو بیٹل آف تبوک تھی اس میں انہوں نے مسلمانوں کی کیسے ہیلپ کی, الاٹ. ہی گیو, سب سے پہلے تو انہوں نے اسٹارٹ میں 200 کیملز دیے, اور 30 کلو گرام سلورز کوائنز دیے, اور 1000 دینار فار ہیلپ دا مسلمس مجاہدین. سبحان اللہ. اور پھر لیٹر آن بیٹل آف تبوک میں کیسے ہیلپ کیا؟ یہ جو کوانٹٹی تھی نا وہ اور انکریز ہو گئی. کیسے؟ 200 کیملز کی جگہ 900 کیملز اور 100 ہارسز ٹو انہوں نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کیے بیٹل آف تبوک میں مسلمانوں کو بیٹلز کے لیے. تو کیا ہوا کہ آلویز ریڈی ٹو ہیلپ برادرز اینڈ سسٹر ان اسلام. یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ ریڈی رہتے تھے کہ میں اپنے مسلمس برادرز کو اور سسٹر کو کیسے ہیلپ کروں جو میرے اسلام میں ہے. سبحان اللہ, ہے نا. when Muslim increasing, so رسول اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان انکریز ہوتے گئے تو جو مسجد نبوی تھی نا, تو وہ پہلے جو ہمیں مسجد نبوی دیکھتے ہیں نا, وہ پہلے ڈفرینٹ اسٹائل میں تھی. تو مسجد نبوی کا جو سراؤنڈنگ کا جو ایریا تھا نا وہ پہلے وہ اس میں نہیں تھا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمان انکریز ہوتے گئے تو رسول اللہ نے تھنک کیا کہ اب مجھے یہ کیا کرنا چاہیے, مسجد نبوی کے جو سراؤنڈنگ ایریاز کو انکریز کرنا چاہیے.
سو جب عثمان رضی اللہ عنہ سنا رسول وسلم سے کہ رسول وسلم ایسا سوچ رہے ہیں اور رسول وسلم نے ایسا اناؤنس کیا ہے کہ میں نے یہ زمین انکریز کرنی ہے، تھوڑا سا ایریا انکریز کرنا ہے مسجد نبوی کا، سو میرے پاس اس کو کون بائی کرے گا مسجد نبوی کے لیے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً سے الرٹ ہوئے، فوراً سے رسپانس کیا. کیسے کہ انہوں نے وہ پورا ایریا تھا نا مسجد نبوی کا، انہوں نے وہ بائی کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ مسجد نبوی یہاں پہ انکریز کرے مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں، اور جنت پہ جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں، ساری گڈ ڈیڈس کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم نے یہ تھنک کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ تمام اپنے مسلم برادر اینڈ سسٹرز کی ہیلپ کرنی، ٹھیک ہے نا، فار سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رائٹ. اور پھر جو آتی ہے ذوالنورین، ذوالنورین جو ٹائٹل ہے وہ کیسے ملا؟ جی مناہل بتائیں. جی مناہل، are you there? It means, yes, I'm there. The one with two lights. Yes, barakallah. اور کیسے ٹو لائٹس ہیں؟ کیسے؟ کیا اسٹوری ہے؟ I only know that it's the one with two lights. I don't know more. Yeah. Yes, Fatma, your mic is also on. What do you want to say? Okay. تو ذوالنورین کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ ٹو لائٹس. ذوالنورین کا کیا میننگز ہے؟ ٹو لائٹس. بارک اللہ مناہل. ذوالنورین جو عثمان غنی کا ٹائٹل ہے، اس کی میننگ ہے ٹو لائٹس. اور کیسے ٹو لائٹس؟ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو فرسٹ وائف تھی وہ کون تھی؟ جیسے ہم نے پڑھا رقیہ رضی اللہ عنہ، تو وہ کس کی ڈاٹر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، یعنی کہ فرسٹ ڈاٹر، مطلب یہ ان کی ڈاٹر تھی رقیہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہوا کہ جب بیٹل آف احد تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جو وائف تھی رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا ہوا؟ بہت ill ہو گئی، بہت سک ہو گئی تھی، اور ادھر تھی بیٹل آف احد. تو عثمان رضی اللہ عنہ بیٹل آف احد میں بھی جانا چاہتے تھے، بٹ ادھر ان کی وائف سک ہو گئی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو سجیسٹ کیا؟ یو شوڈ اسٹے ود یور وائف اینڈ ٹیک کیئر ٹو یور وائف. تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی سجیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر وہ اپنی وائف کے پاس رک گئے، اسٹے کیا، اور she was starting to take care of her wife because she was very sick. But ان کا جو نیم تھا وہ بیٹل آف بدر کے اندر وہ انکلوڈ کیا گیا، رائٹ. بٹ کیونکہ he was starting to take care of his wife also. اور جب مسلمان پھر وکٹری ہو کے مسلمان ون ہو گئے بیٹل آف بدر میں، جب وہ واپس آئے کم بیک ٹو مدینہ، سو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی جو وائف ہے رقیہ رضی اللہ عنہ she was died. سو اور پھر وہ کیا ہوئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ was became very sad. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچنے لگے کہ اب تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ تو ڈائیڈ ہو گئی، اب تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اب ریلیٹو بھی نہیں رہوں گا، اب تو نو رشتہ، نو ریلیشن، اب تو ختم ہو گیا میرا ریلیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب میں کیا کروں گا؟ سو وہ تو وائف کی ڈائٹ پہ تو سیڈ تھے، لیکن اور کیسے سیڈ تھے کہ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ریلیشن ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو ایک تو گلیڈ ٹائڈنگ دی جنہ کی، اور کیا کہا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تھرڈ ڈاٹر تھی ان کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی. So عثمان رضی اللہ عنہ married again to رسول صلی اللہ علیہ وسلم third daughter ام کلثوم. So that's why ان کو جو ٹائٹل ملا وہ کیا ملا؟ ذوالنورین، یعنی کہ having two lights. So اس کا مطلب کیا سیکھا ہم نے؟ We also follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم step and have good manners, right? کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ سے، بہت محبت کرتے تھے نا، ان کے اخلاق کے اوپر بھی بہت اچھا اخلاق تھا ان کا. اور پتہ ہے ان کی جنرسٹی کی ایک اور لاسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ لاسٹ ایگزامپل ان کی جنرسٹی کی یہ ہے، ثقافت کی، کہ جب انہوں نے سنا کہ پتہ ہے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مینی ڈیز تک کوئی فوڈ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، سبحان اللہ، نو فوڈ، اور اس میں صرف تھوڑی
डेट्स हुआ करती थी उनके पास। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में, मेरी हदीस में आता है कि हमारे पास कई कई महीनों तक खाने के लिए नहीं होता था और हम सिर्फ खजूर खाते थे और पानी पीते थे एक गिलास। सो जब उन्होंने सुना कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के रसूल के घर में खाने के लिए नहीं है मैनी डेज तक, तो उन्होंने क्या किया कि फौरन से आटा, फ्लोर, डेट्स, मीट और एक बकरी यानी गोट लेके, और उसके बाद ब्रेड भी यानी रोटियां भी दी उन्होंने, और साथ में 300 दिरहम रसूल सल्लम के घर में उन्होंने पहुंचा दिया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब रसूल सल्लम घर आए, क्योंकि रसूल सल्लम घर नहीं थे, तो रसूल सल्लम जब घर आए तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको बताया कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब कुछ दिया है। तो आपको पता है रसूल सल्लम बहुत खुश हुए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उनको बहुत खूबसूरत सी दुआ भी दी जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि ओ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हुआ और आप भी उस्मान से राजी हो जाएं। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर रसूल सल्लम ने क्या कहा, जन्नत की खुशखबरी भी दी। सुभान अल्लाह। सो देखा कितने गनी थे, कितने जेनरस थे ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह, कितने हेल्पफुल थे मुसलमानों के और रसूल सल्लम के हाउस के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए भी। सुभान अल्लाह। और आपको पता है कि उनकी जो डेथ हुई थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो शहीद हुए थे ना, उनकी शहादत हुई थी। उनको फिर क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे ना मुसलमानों के लिए, सो ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह के पीपल्स थे और कुछ मुस्लिम भी थे, लेकिन उनके टाइम पे बहुत ज्यादा उन्होंने जगह को इस्लाम फैलाया बहुत ज्यादा प्लेसेस में ना, ईरान तक फैलाया, रूम से लेके। तो फिर बहुत ज्यादा अगेंस्ट पीपल भी हो गए थे ना उनके, बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे उनसे। तो जेलस के बेस पे दे किल्ड टू उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनको जब उन्होंने किल किया तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ही वाज ऑफरिंग द सला, और वो नमाज पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, और वो उस वक्त फास्टिंग में भी थे। सुभान अल्लाह। और आपको पता है जब उन्होंने किल किया था तो उनके साथ सिर्फ उनकी एक वाइफ थी साथ में, वो भी शी वाज वेरी एज्ड, और उस वक्त वो उनके साथ थी। और उन्होंने उनको क्योंकि जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी दी थी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा था कि तुम शहीद होगे, शहादत होगी तुम्हें, तो उनको पहले से थोड़ा सा फीलिंग आ गई थी। इसलिए उनके पास जो सर्वेंट भी थे उन्होंने सबको अपने अपने घर भेज दिया था, सिर्फ ही वॉज एट होम और उनकी वाइफ होम एट होम में थी। और फिर जो डिफरेंट वो आए थे ना उनको किल करने के लिए, उनको पहले से उन्होंने क्या किया था, उनको उनके घर के सराउंडिंग्स में, उनको उनके घर के सराउंड इर्द गिर्द में ना वो सारे जो किलर्स थे वो राउंड लगा देते, उनको कुछ बहुत सारे दिनों के लिए उनके घर के अंदर उनको स्टे करवा दिया था कि यू आर नॉट अलाउड टू कम आउट फ्रॉम योर होम। और वो इतने जालिम लोग थे ना, तो उनको फिर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के बाद, डिफरेंट कंडीशन के बाद, जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप जो है वो मदीना से निकल जाएं और रसूल सल्लम की इस जमीन से निकल जाएं, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनको कहा कि आई कैन नॉट एबल टू लीव द रसूल सल्लम प्लेस, और मैं क्या, और उन्होंने कहा था कि आप कैलिफ भी छोड़ दें, आप खलीफा भी छोड़ दें, और आप रसूल सल्लम की मदीना से प्लेस से भी निकल जाए। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रिजेक्टेड देयर कंडीशंस, और उस बेस पे क्या हुआ, और फिर कुछ डिफरेंट तरह की सिचुएशन भी हो गई थी, कुछ और पीपल्स भी आ गए थे उनके अगेंस्ट, उनसे जेलस हो गए थे ना। सो उन्होंने फिर क्या किया, मिलके उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, और ड्यूरिंग द व्हेन ही वाज रिसाइटिंग द कुरान और ही वाज इन द फास्टिंग। और आपको पता है इन्हीं डेज में, यानी कि एंड ऑफ द दुल हिज्जा और स्टार्टिंग ऑफ द मुहर्रम, द न्यू मंथ ऑफ इस्लाम, एंड एंड ऑफ द दुल हिज्जा, और उनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था इन जालिम लोगों ने। सो देखिए कैसे वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, और है ना, और अल्लाह ताला ने उनकी जो उनकी डेथ थी उनको भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, शहीद कहा, क्योंकि अल्लाह रसूल सल्लम ने उनको पहले से उसकी खुशखबरी दे दी थी ना। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी, उनको भी शहीद किया गया था ना। सुभान अल्लाह। सो ये सारी क्वालिटीज हमने अपने इनकी पढ़ी मुस्लिम हीरोज की। वो क्या सबसे मेन चीज थी कि वो अल्लाह ताला से कि जो भी करते थे गुड डीड्स, क्या किस लिए करते थे, कि अल्लाह ताला मुझसे क्या हो जाए, खुश हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए।
ساری وہ گڈ ڈیڈز کرتے تھے جو جنت میں جانے والی ہوتی تھی. صحیح نا. اور جتنا انہوں نے مال لگایا, جتنی چیزیں لگائیں, جتنا اپنا پیسہ لگایا, کس کے لیے لگایا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لگایا. سو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عثمان رضی اللہ عنہ جیسی ہیبٹس دے, اور ہم بھی اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے وہ کام کریں جیسے ہمارے اس مسلم ہیرو نے کیا. اور ہم بھی ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو بھی پیسہ دیا ہے, جو بھی مال دیا ہے, وہ بھی ہم اس طرح اپنے دین کے لیے لگاتے رہیں, اپنے مسلم بردر سسٹرز کو ہیلپ کریں. اور ساتھ میں بیسٹ کوالٹی کیا تھی؟ ماڈیسٹی, حیادار. اللہ تعالیٰ ہمیں حیدار بھی بنایا, آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. تو یہ ساری کوالٹیز ہم نے پڑھی کس لیے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا ہے, اپنے آپ کو بیسٹ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے اینڈ ہو گئی, اور آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. آج ہم نے کیا سیکھا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. سو آپ نے یہ پرنٹ نکالنا ہے, اور پہلا تو آپ نے لکھا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ, پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہے, پھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور میں ایک دو شیئر کروں گی آپ سے, تو پھر وہ آپ بعد میں بنا کے پھر مجھے سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو چارٹ آپ نے بنانا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی, اور انشاءاللہ وہ بھی آپ عثمان غنی کا بنا کے پھر رضی اللہ عنہ کو مجھے شیئر کر دیجیے گا. چلے جی, in the end ready for the Kahoot. Are you ready for the Kahoot? کرنے والا بنائے, آمین, ہے نا. اور جو ہم سیکھیں وہ اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنائے, آمین. بارک اللہ فیکم. جی what you want to say, Rahma? Do you want to say anything, Shavi? No. Do you want to say something, Ala? Oh, Ala, you are there. Yeah, I think I came late. You came late, so so you should try to follow the video, inshallah, recording. Okay. I used the English also, so you can try to understand something. If you don't understand, then you can ask it, inshallah. Okay. Inshallah. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah Hafiz.